میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات محبت میں تشریف لائے اور ان میں سے قاری صاحب تشریف لے کر آئے، بزرگی کی حالت میں دور سے آئے، یقیناً یہ ایک دین کی محبت ہے اور ایک بے لوث شخص کی محبت جس کا نام معاویہ اعظم تارک ہے۔ آپ اس کی محبت میں آئے اور یقیناً انہوں نے ہی آنا تھا، وہ اپنا وعدہ پورا کرتے، مگر ایک عذر لاحق ہوا کہ وہ مسلسل گفتگو کرنے کی وجہ سے ان کے گلے میں ورم کے ساتھ ساتھ زخم آ گیا، جس کی وجہ سے بولنے میں تکلیف ہے۔ اگر وہ زیادہ بولتے جائے تو وہ بڑھ سکتا ہے، تو اس لیے گھر والوں نے، جماعت نے، ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ آپ آرام کریں، جہاں اشد ضرورت ہو آہستگی سے گفتگو کریں۔ تو اس وجہ سے وہ نہ تشریف لے کر آئے، لیکن آپ کے لیے بہت محبت بھرا پیغام اور سلام عرض کیا کہ ان کو جا کر میرے لیے صحت کی دعا کی بھی اپیل کریں اور محبت بھرا سلام بھی آپ کے لیے ہے۔ اور یقیناً جس شخص کا نام معاویہ اعظم ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ یہ جب پنجاب اسمبلی میں پہنچا تو تاریخ میں اس سے پہلے معاویہ نہ تھا، لیکن جب معاویہ آیا اور اس نے اپنا نام منوایا اور سیاست امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر جو صحابہ کے دیوانے اور غلام کے ذریعے سے وہاں پہنچا، جو دو جماعتیں اپنا اختلاف رکھتی ہیں، ایک طرف کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، نون لیگ والے کہتے ہیں ہم نے یہ کرنا ہے، لیکن بعض اثر مند سمجھدار لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کمیٹی بناؤ اور کمیٹی کا نگران معاویہ اعظم کو بناؤ، جو وہ فیصلہ کر دے اس اسمبلی کو قبول ہے۔ الحمدللہ آج ہم کہتے ہیں کہ قرآن ہو اور عام ہو اور ہر جگہ پر ہو، جیسے مدرسے میں ہے ویسے ہی تخت پر ہو، مدرسے میں سمجھنے والے ہیں، یونیورسٹی میں سمجھنے والے ہو، کیوں نہ ہو۔ اور پنجاب اسمبلی نے یہ قانون بنایا کہ تب تک کوئی بھی یونیورسٹی کسی بھی طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو ڈگری نہیں دے گی جب تک وہ بچہ قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ کر پاس نہ کر لے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں اور ہر شخص کا یہ دل ہے کہ کل اگر میرا بچہ پڑھ کے نکلے، اگر کل 20 سال کے بعد یہ کھیپ آئے اور ڈپٹی کمشنر کی چیئر پر ہو، اے سی کی چیئر پر ہو، منسٹر کی چیئر پر ہو، کسی بھی چیئر پر ہو، اس کو پتا ہو کہ میں نے جو قرآن پڑھا ہے یہ قرآن لکھا کس نے ہے، اس کو پتا ہو کہ یہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورے دیے تھے قرآن میں وہ آیتیں بن کے آئیں، وہ آیتیں کون سی ہیں، اس کو پتا ہو کہ میرا جسم میری مرضی نہیں بلکہ عمر فاروق نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ جو مسلمانوں کی خواتین ہیں ان کے لیے پردہ ہے، اور اللہ نے قرآن بنا کر پردے کا حکم اتار دیا تھا۔ اس کو پتا ہو کہ جب صدیق اکبر کا دن آئے تو صدیق اکبر کے لیے آیتیں کون سی ہیں، عمر فاروق کے لیے آیتیں کون سی ہیں۔ اور الحمدللہ پنجاب کے 51,000 سکول ہیں، 51,000 سکول جو پرائمری تک، میٹرک تک پڑھاتے ہیں۔ ان میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، محنت سے، مشقت سے، کئی اعتراضات کے جواب دیتے ہوئے اللہ نے یہ قانون بنوا دیا ہے کہ جتنے بھی سکول ہیں 9ویں جماعت تک مکمل ناظرہ سکول میں پڑھایا جائے، اور 9ویں کے قابل بچہ تب ہوگا جب وہ قرآن کا ناظرہ امتحان دے چکا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کو مسجد سے ہٹایا جائے، یہاں ناظرہ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بچہ یہاں جائے تو اس کو ناظرہ بھولے نہ، پڑھے گا وہ مسجد سے ہی، مسجد و مدرسے کے ماحول سے ہی۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ رب العزت نے ایک کام لیا، جو کام یہ ہے کہ ہم کہتے تھے کہ صحابہ کرام کی جو توہین کرے اس پر سزا ہونی چاہیے، اللہ نے یہ قانون بنوایا کہ جو صحابہ کی عزت نہیں کرے گا اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ تحفظ بنیاد اسلام بل، جس میں یہ لکھا ہے کہ جہاں پر آپ علیہ السلام کا نام آئے تو شروع میں خاتم النبیین لکھنا ضروری ہے،
آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ضروری ہے. اور ساتھ میں یاد کر دوں سرکاری سطح پر جو درود شریف منظور ہے وہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، کہ اس میں صحابہ کا تذکرہ ہو اور یہ مکمل درود شریف لکھا جائے. اور جہاں پر خلفائے راشدین کا نام آئے تو اس سے پہلے خلیفہ راشد لکھنا ضروری ہے، اور صحابہ کے نام کے بعد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لکھنا ضروری ہے. جو نہیں لکھے گا وہ اپنی کتاب کو اٹھائے اور کہیں اور چلا جائے. اور اگر کوئی عربی میں نہیں لکھتا خلفاء کے نام کے آگے تو وہ اردو میں لکھے کہ خدا کے ہدایت یافتہ خلیفہ، اور پھر لکھے ابو بکر صدیق، اور پھر اس کے بعد لکھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ بھی اللہ سے راضی اور اللہ بھی ان سے راضی. اور الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ معاملات آگے بڑھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھی ایک کتاب لے کر آتے کہ ہمارے بچے نے جو کتاب پڑھی 2018 میں، اس میں ختم نبوت کا مضمون تھا. 2020 میں کتاب آئی، اس میں ختم نبوت کا مضمون نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ رافضیوں کا، قادیانیوں کا ہاتھ آیا، انہوں نے ختم نبوت کے مضامین نکالے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آگے آخری نبی تھا اس کو حذف کیا. رافضیوں کا ہاتھ آیا، انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے واقعات کو حذف کیا. اللہ کے فضل و کرم سے ایک باقاعدہ قانون بن چکا ہے متحدہ علماء بورڈ کے ذریعے. وہ یہ ہے کہ تب تک بچوں کو اسلامیات کی کتاب نہیں پڑھائی جا سکتی جب تک ایک دیوبندی عالم دین کی اس پر مہر نہ ہو. ایک دیوبندی عالم دین اس کو پڑھے گا، پڑھنے کے بعد بریلوی عالم اس کو پڑھے گا، پڑھنے کے بعد علماء کا بورڈ ہوگا، وہ بیٹھے گا. مکمل ہے، چیزیں ہیں، صحابہ کے تذکرے ہیں، حضرت خالد بن ولید کے تذکرے ہیں، صحابہ کی شان میں آیاتیں ہیں، جہاد کے واقعات ہیں، ختم نبوت کے مضامین ہیں. اب یہ ہماری آنے والے نسل کو پڑھانے کے قابل ہے. تو یہ الحمدللہ یہ چیزیں اللہ رب العزت کی توفیق سے اللہ رب العزت نے لی. اور اس کے ساتھ ایک اور جس میں باقاعدہ سرکاری سطح پر تیسرے نمبر پر معاویہ اعظم کا نام لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر سرکاری دفتر میں اور ہر سرکاری شاہراہ پر جو گیٹ بنتے ہیں ان کے اوپر یہ حدیث لکھی جائے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تاکہ یہ پتہ چل جائے یہ شہر اور یہ دفتر ختم نبوت کے ماننے والوں کا ہے، ختم نبوت کے انکاریوں کا نہیں ہے. اور جو ایک دفعہ انکار کرے وہ بھی ختم نبوت کا انکار کرنے سے اسلام سے خارج، جو 12 دفعہ انکار کرے وہ بھی ختم نبوت کا انکار کرنے سے اسلام سے خارج ہے. اللہ رب العزت نے یہ احسان کیا، فضل کیا کہ ایک دفعہ پھر اسمبلی میں اگر کوئی بات ہو ہم یہ عرض کریں، ہمیں کہتے ہیں یہ آپ تو ان کا ساتھ دیتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ اتحاد ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، کسی جماعت کا نہیں. اگر تو بات رسول اللہ کی ہوگی تب ساتھ ہیں، اگر بات صحابہ کی ہوگی تب ساتھ ہیں. اگر بات ڈاکٹر عافیہ پر آئی ہے تو دیکھو 360 کا سارے پنجاب کا ہاؤس تھا، کون بولا؟ ایک ہی شخص جس کا نام معاویہ اعظم ہے. اگر بات ختم نبوت کی آئی کون بولا؟ ایک ہی شخص جس کا نام معاویہ اعظم ہے. اور بات یہ ہے کہ ہم موجود ہیں. کوئی ایسی چیز جو اسلام کے لیے اور اسلام والوں کے لیے نقصان دہ ہو اسمبلی سے گزر جائے، یا ہم رہیں گے یا اسمبلی رہے گی انشاءاللہ.